السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے اسباب نزول یا سبب نزول۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی آیت یا کسی صورت کے نازل ہونے کا سبب، وہ کیا سبب ہے کہ یہ آیت کریمہ یا یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ سبب نزول کے حوالے سے بڑے اشکالات اور اعتراضات اور شبہات جو ہیں وہ ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جس وقت بندہ تفسیر بالمعثور جو حضرات محدثین کے طرز پر جو تفسیریں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کرتا ہے کہ آیت کریمہ ایک ہوتی ہے اور اس کے ذیل کے اندر کئی جو ہیں اسباب نزول جو ہیں ان کو ذکر کر دیا جاتا ہے، تو اس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جب واقعات کئی ہیں اور آیت مبارکہ ایک ہے تو کئی واقعات جو ہیں وہ سبب بن رہے ہیں، یہ واقعہ جو ہے یہ سبب بن رہا ہے آیت کے نزول کا، دوسرا بن رہا ہے یا تیسرا بن رہا ہے، تو کئی واقعات جو ہیں ایک ہی آیت کے حوالے سے کتب تفسیر میں جو تفسیر بالمعثور کی روش پر لکھی گئی ہیں ان کے اندر ملتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں ذہن میں ان کو رفع کرنے کے لیے حضرت شاہ صاحب نے جو اصول اسباب نزول کے حوالے سے بیان کیے ہیں ان کا جاننا بڑا مفید ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم ان اصولوں کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو حضرت شاہ صاحب نے اپنے رسالے میں بیان کیے ہیں۔ میں نے وہ جو نسخہ سابقہ گفتگو میں آپ کو دکھایا تھا مولانا رشید احمد انصاری صاحب کا، اس نسخے کے اندر ایک تو صفحہ نمبر 38 کے اوپر اس بحث کو ذکر کیا گیا ہے اور دوسرا اسی نسخے کا جو صفحہ نمبر 76 ہے اس کے اندر اختصار کے ساتھ دوبارہ سبب نزول کی جو بحث ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہم شاہ صاحب نے جو اصول اور قواعد بیان کیے ہیں جن سے وہ اشکالات جو اسباب نزول کے حوالے سے پیدا ہو سکتے ہیں یہ قرآن کریم کے طالب علم کو وہ رفع ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غور سے سماعت فرمائیے گا۔ مجھے امید ہے کہ ابھی تک آپ نے یہ نسخہ جو ہے ہارڈ یا سافٹ فارم میں اپنے پاس لے لیا ہوگا، تو اس کو پیش نظر رکھ کر آپ ان الفاظ کو سماعت فرمائیے گا، سمجھنے میں انشاءاللہ سہولت ہوگی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ علم تفسیر کا دوسرا دشوار ترین مسئلہ معرفت اسباب نزول ہے، یعنی یہ بڑا اہم اور مشکل مسئلہ ہے جس کی معرفت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس میں بعض اشکال وہی کون سے ہیں؟ متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح کا اختلاف ہے، یعنی متقدمین جب سبب نزول بولتے ہیں تو ان کی سے مراد کیا ہوتی ہے یہ جاننا ضروری ہے، اور متاخرین جب سبب نزول کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ جب یہ ہم جان جائیں گے تو پھر یہ جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ کلام میں حضرات صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم کے استقراء سے جس قدر ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان متقدمین کا یہ کہنا کہ نزلت فی قضا، یعنی یہ آیت جو ہے فلاں چیز کے بارے میں نازل کی گئی، یہ کسی ایسے قصے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا ہے جو زمانہ نبوی میں واقع ہو کر نزول آیت کا سبب ہوا ہو۔ آپ سمجھ گئے ہیں کہ جب وہ متقدمین نزلت فی قضا کہتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ یہ نزلت فی قضا کسی ایسے قصے کے ساتھ مخصوص ہونا ہو کہ جس کا جو واقعے کا ظہور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوا، بلکہ ہوتا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان کی عادت ہے، یعنی متقدمین کی عادت ہے کہ مصداق ہے آیت میں سے کسی ایسے مصداق کو جس کا وجود زمانہ نبوی میں یا اس کے بعد ہوا ہو ذکر کر کے نازلت فی قضا کہہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی متقدمین جتنے بھی مصداق اس آیت کے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں یا اس سے پہلے ہوئے ہیں یا اس کے بعد ہوئے ہیں، ان سبھی کو ذکر کر کے نزلت فی قضا جو ہے متقدمین کہہ دیا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر تمام قیود کے ساتھ منطبق ہونا کچھ ضروری نہیں ہے، ہاں اصل حکم میں انطباق چاہیے، یعنی آیت کا جو حکم ہے اور اس واقعے کے اندر جو شے مذکور ہے اس میں جو حکم ہے اس کا انطباق ہونا ضروری ہے اور بس۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں کوئی سوال پیش کیا یا آپ کے زمانہ مبارک میں کوئی حادثہ واقع ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا حکم کسی آیت سے استنباط فرمایا اور اس آیت کو اس موقع پر تلاوت کیا ہو، تو ایسے واقعات کو بھی بیان کرتے ہوئے وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ نزلت فی قضا۔ اب دیکھیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعے کا آیت سے استنباط کر رہے ہیں، مخصوص واقعے کے حوالے سے سائل کے سوال کا جواب دے رہے ہیں اور آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے ہیں، تو بعد میں جو وہ سائل ہے یا حضرات صحابہ ہیں وہ نزلت فی قضا کہہ دیتے تھے اور اس واقعے کو ذکر کر دیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ تو واقعہ جو صحابی کا سوال کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استنباط کرنا ہے، یہ تو سبب نہیں بن رہا ہے اس آیت کے نزول کا۔ تو اس طرح کی چیزیں معلوم کرنے سے جو شبہات ہیں اور اشکالات ہیں ان کا ازالہ ہوتا ہے۔ نزلت فی قضا ایسی خاص صورتوں میں کبھی فانزل اللہ تعالی قولہ قضا یا فنازلت بھی، یہ مختلف الفاظ جو ہیں وہ استعمال کر دیا کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی آیت سے استنباط اور آپ کے قلب مبارک میں اس وقت اس آیت کا القاء بھی وحی اور نفس فی الروح کی ایک قسم ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منشاء الہی سے اور مرضی الہی سے جو استنباط کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کے اندر القاء کر رہے ہیں اس آیت کا، تو یہ نزول، اور یہی وجہ ہے کہ جو اس موقع پر لفظ فَأُنزِلَتْ کا استعمال جائز ہے کہ نازل ہوئی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ القاء کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب القاء کیا ہے تو یہ نازل ہوا ہے، تو انزلت کے لفظ جو ہیں وہ دوبارہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی شخص تکرار نزول کے ساتھ اس کی کو تعبیر کرے تو یہ بھی ممکن ہے، یعنی دوبارہ جو تکرار ہوا ہے نزول کا تو ایسا کہنا بھی ممکن ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ محدثین آیات قرآنی کے ذیل میں ایسی بہت سی اشیاء کا ذکر کر جاتے ہیں جو فی الحقیقہ اسباب نزول میں داخل، ایسی بہت سی اشیاء جو ہے محدثین آیات قرآنی کے ذیل میں ذکر کر جاتے ہیں جو فی الحقیقہ اسباب نزول میں داخل نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہیں، مثال ان کی بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مثلاً صحابہ کا اپنے باہمی مناظرات میں کسی آیت سے استشہاد کرنا، یعنی حضرات صحابہ جو ہیں ان میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور باہمی جو ان کا مناظرات ہوئے ہیں، مباحث ہوئی ہیں، ان میں ایک صحابی اگر کسی آیت سے استشہاد کر رہا ہے تو اس وقت بھی نزلت فی قضا کہہ دیا کرتے تھے۔ محدثین جو ہیں آیات قرآنیہ میں ایسے واقعات کو اسباب نزول کے ذیل میں ذکر کر دیتے ہیں۔ استشہاد کرنا یا آیت سے تمثیل دینا یا اپنے کلام کے استشہاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی آیت کو تلاوت فرمانا، جو بھی پیچھے گزرا ہے، یا محدثین کا کسی ایسی حدیث کا روایت کرنا جس کو آیت کے ساتھ اس کی غرض یا موقع نزول یا اسماء مذکورہ فی الآیات کے مبہم کی تعیین میں موافقت ہو، کسی بھی حوالے سے موافقت ہو، اس کا ذکر کر دینا۔ تو یہ تمام روایات جو ہیں وہ اسباب نزول کے ذیل میں ذکر کر دی جاتی تھیں محدثین کی طرف سے۔ یا کسی کلمہ قرآنی کے لیے ادائے تلفظ کا طریقہ کہ اس کو پڑھنا کیسا ہے، اس کی جو روایت ہے وہ سبب نزول کے ذیل میں ذکر ہو گئی۔ یا صورتوں اور آیات کے فضائل یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتثال امر قرآنی وغیرہ کی صحیح تصویر۔ در حقیقت فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ تمام باتیں اسباب نزول میں شمار نہیں ہیں اور نہ ان کا احاطہ کرنا مفسر کی شرائط میں داخل ہے۔ مفسر بننے کے لیے دو چیزوں کی معرفت شرط ہے، یہ ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ ایک وہ واقعات جن کی طرف آیات مشیر ہوں، کیونکہ ایسی آیات کے ایما کا، یعنی ان کی جو مراد ہے ان کا سمجھنا بغیر علم واقعات کے میسر نہیں۔ جب تک آپ کو واقعات کا علم ہوگا تب تک آپ آیات کی مراد جو ہے ان کو درست طریقے سے سمجھ نہیں ہو سکے، یہی تو ان کا جاننا ضروری ہے۔ دوسرے وہ قصے جن سے عام کی تخصیص یا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہو، مثلاً آیت کو اس کے ظاہری معنی سے پھیرتے ہوں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ آیات کے اصل مقصد کا علم ان قصص کی موافقت، یعنی ان قصص کو جاننے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کو خاص مناسبت جو ہے اسباب نزول میں داخل ہے، اور ان کے بغیر جو ہے آیات جو ہیں وہ درست طریقے سے سمجھی نہیں جا سکتی ہیں۔ مفسر کے لیے ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ نے کتب تفسیر کے اندر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ حضرات صحابہ اور محدثین جو ہیں، جو سابقہ قوموں کے جو احوال اور ان کے عقائد اور ان کے اندر جو بری چیزیں جن کا رد قرآن کریم نے کیا ہے، ان سب واقعات کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں پر یہ جان لینا مناسب ہے کہ حضرات انبیاء سابقین کے قصے احادیث میں کم مذکور ہیں، اور ان کے وہ لمبے چوڑے تذکرے جن کے بیان کرنے کی تکلیف عام مفسرین برداشت کرتے ہیں، وہ سب الا ماشاء اللہ علماء اہل کتاب سے منقول ہیں۔ صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، یعنی تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔
اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ حضرات صحابہ، یہ توجہ سے سنیے، کہ حضرات صحابہ اور تابعین مشرکین و یہود کے مذاہب اور ان کی جاہلانہ عادات کے بارے میں قصہ ہے مخصوصہ اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ وہ عقائد و عادات زیادہ روشن ہو جائیں، اور ایسے موقع پر وہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ نزلت الآیت فی قضا۔ اب دیکھیں وہ انبیاء سابقین کے ادوار میں جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں ان کا تو براہ راست سبب نزول سے تعلق نہیں ہے، لیکن ان واقعات کو ذکر کر کے بھی حضرات صحابہ اور محدثین جو ہیں وہ نزلت فی قضا کا صیغہ استعمال کر دیتے تھے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ فلاں آیت اس طرح کے واقعات کی نسبت نازل ہوئی ہے، اور ان کی مراد اس سے عام ہوتی ہے کہ سبب نزول وہی واقعہ ہو جو بیان کیا جا رہا ہے، یا اس کی مانند کوئی اور واقعہ ہو، اور یا آیت اس کے قریب نازل ہو۔ اس صورت خاص کے اظہار سے ان کا مقصد اس کی تخصیص کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضرات صحابہ اور محدثین جب اس واقعات کو ذکر کرتے ہیں تو ان کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ مخصوص یہی واقعہ ہے جو سبب نزول کی بنا ہے، بلکہ ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ بلکہ فقط یہ غرض ہوتی ہے کہ یہ صورت ان امور کلیہ کے لیے جن کا اظہار و بیان ضروری ہے ایک اچھی تصویر ہے، ٹھیک ہے؟ جن امور کا اظہار و بیان ضروری ہے اس کے لیے یہ واقعہ جو ہے یہ ایک اچھی تصویر ہے، اس لیے بسا اوقات ان کے اقوال باہم مختلف اور اپنی اپنی طرف کھنچے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں سب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ اشکال جو ہے کتنی خوبصورتی سے جو ہے وہ رفع کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقام پر یہ کہا ہے نا کہ کوئی شخص ہرگز فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک اس میں ایک آیت کو متعدد معانی پر حمل کرنے کا ملکہ پیدا نہ ہو جائے، وہاں اسی نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی سبب نزول کی بحث میں پھر یہ شاہ صاحب یہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ سعید اور شقی، خوش بخت اور بدبخت جو ہے، دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے مخصوص اوصاف جو ہیں، عادات جو ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ نفی اور تردید جو ہے وہ قرآن کریم میں ذکر ہوتی ہے۔ اب جب قرآن کریم اس قسم کی آیات کا ذکر کرتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی ضروری کہ خاص کوئی فرد جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ فرماتے ہیں ایسے مقامات میں عام طور پر صرف ان اوصاف اور اعمال ہی کے احکامات کا اظہار منظور ہوتا ہے، اور کسی خاص شخص کی جانب تعریض جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ یہ ساری بحث کرتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں کہ بالجملہ جو امور مفسر کے لیے شرائط ہیں وہ ان دو نوعوں سے زیادہ نہیں ہیں۔ دو چیزیں ہیں جن کو جاننا مفسر کے لیے بہت ضروری ہے، ایک غزوات وغیرہ کے قصے جن کی خصوصیات کی جانب مختلف آیات میں ایسی تعریضات ہیں تا وقت کہ ان واقعات کا علم نہ ہو اس وقت تک آیات کی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہو سکتی، اور دوسرے بعض قیود کے فوائد اور بعض مقامات میں تشدد کے ایسے اسباب کے جن کا علم کیفیت نزول کی معرفت موقوف ہوتا ہے، جن کا علم کیفیت نزول کی معرفت پر موقوف ہوتا ہے۔ اور یہ بحث دراصل، یہ جو دوسری بحث ہے یہ دراصل فنون توجیہ میں سے ہے۔ یہ فنون توجیہ کی پوری بحث کرنے میں انہوں نے کئی مثالیں ذکر کی ہیں، میں ایک آدھ مثال آپ کے سمجھنے کے لیے بتا دیتا ہوں۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی جو ہے وہ واجب ہے، اور قرآن کریم نے جب یہ فرمایا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح، تو فلا جناح جو ہے اس کی جو شرط ہے وہ کیوں لگائی گئی ہے؟ اب لفظ فلا جناح اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر وہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اس وقت جب یہ نازل ہوئی تھی ایک جماعت نے گناہ سمجھ کر اس سے پرہیز اختیار کیا تھا، تو ان کی نفی ہو رہی ہے کہ گناہ نہیں ہے، یعنی لوگ گناہ سمجھتے تھے صفا مروہ کی سعی کرنے کو ایک گروہ، تو ان کی نفی ہو رہی۔ تو اب یہ جو توجیہ ہے یہ معلوم کیے بغیر جو ہے وہ آیت کریمہ کا صحیح مفہوم سمجھا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ سورہ نساء کی جو آیت نمبر 101 ہے اس کے اندر ان جو قصر نماز ہے اس کے پڑھنے میں ایک خاص شرط ان خفتم ذکر کر دی گئی ہے کہ جو سفر کرو تو تمہیں خوف ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا، یعنی ہم بندے صدقہ میں تنگی روا نہیں رکھتے، ایسے ہی خدا تعالیٰ نے اس قید کو تنگی جو ہے
کے لیے ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ قید اتفاقی ہے، یعنی بغیر خوف کے بھی جو سفر ہے اس کے اندر قصر نماز پڑھی جا سکتی ہے، باوجود یہ کہ قرآن کریم نے اس قید کو ذکر کیا ہے۔ اب یہ اتفاقی قید جو ہے یہ اتفاقی ہے، کیسے یہ معلوم ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے۔ تو یہ دو امور ہیں جن کا جاننا مفسر کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ یہ ساری کی ساری بحث جو ہے، میں نے جو آپ کو نسخہ بتایا ہے الفوز الکبیر کا، اس کے صفحہ نمبر 38 سے لے کے 43 نمبر صفحہ تک، اور پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 76 اور صفحہ نمبر 77، یہ دو صفحات پر اسباب نزول کی جو بحث ہے اس کو آپ دیکھ لیں گے، اور 10 مئی تک مجھے اس کا جو تلخیص اور اختصار ہے وہ بھی آپ طلباء و طالبات کی طرف سے پہنچ جانا چاہیے۔ 10 مئی تک یہ 3-4 صفحات اسباب نزول کے ہیں، پہلے بھی میں نے آپ کو کام دیا تھا، اور صفحہ نمبر 76 اور 77 اور صفحہ نمبر 38 سے لے کر صفحہ نمبر 43 تک اس کی تلخیص جو ہے وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی صورت میں میرے پاس پہنچ جانی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔